أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے دنیا میں بھی خوشگوار زندگی کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے احکام کو پورا کریں گے اللہ رب العزت ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اور جو ہمارے احکام کی نافرمانی کریں گے اللہ رب العزت ان کو دونوں جہاں میں ناکام کریں گے. چنانچہ پچھلی آیت میں کافروں کے متعلق بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم قرآن کریم کے مثل بنا کر لاؤ، اور خود اللہ رب العزت نے بھی پھر کہہ دیا تھا کہ تم کوشش کر بھی لو، اپنے معبودوں کو جمع کر بھی لو، تب بھی تم قرآن کریم کے مثل بنا نہیں سکتے ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بنا نہیں سکتے، لہذا تمہاری کامیابی اور تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اللہ رب العزت نے جو معجزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں فاتقوا النار التی، اس آگ سے تم ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اللہ رب العزت نے دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، کہ دنیا کے اندر تم ذلیل اس معنی کر کے ہوگے کہ تم قرآن کریم کا مثل قیامت تک پیش کر ہی نہیں سکتے. یہ ذلت ہے دنیا کی، رہتی دنیا تک چیلنج، اور تم نہیں بنا سکتے، اس میں تمہاری لیے دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جہنم تیار کی ہے اس میں تمہیں داخل ہونا ہے. تو نافرمانوں کے لیے دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا عذاب، اور فرما برداروں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں سے فرما برداروں کا ذکر ہے کہ جو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے، ان لوگوں کے لیے ہے وبشر الذین آمنوا. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے. اب ایمان ساری چیزوں پر، اللہ رب العزت پر بھی ایمان لے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے، اور قرآن کریم کے معجزے کے اوپر، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے نازل کردہ، اس پر بھی ایمان لے آئے. لہذا ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور صرف ایمان ہی کے اوپر اللہ رب العزت نے بس نہیں فرمایا، ایمان کے بعد نیک اعمال، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے صرف ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کریں گے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کریں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اب یہاں پر ایک
دوسری جگہوں پر قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہاں پر ایک تفصیلی بحث یہ آتی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے اندر صرف ایمان کے اوپر ہم کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اعمال کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے کیا نہیں ہے؟ تو سارے مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ آدمی بھلے ہی ایمان لے آئے اور ساری زندگی فسق و فجور کے اندر گزار دے تو اس پر قیامت کے دن کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو مدار رکھا ہے وہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال پر رکھا ہے۔ اگر آدمی کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں، برائی ہے، گناہ والے اعمال ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال ہیں، تو قیامت کے دن انسان کو اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بھلے ہی اس ایمان کی وجہ سے آدمی کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کتنے ہزار برس، کتنے جو ہے وہ صدیوں تک آدمی کو جہنم کے اندر بتانا پڑے گا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا آخرت کی کامیابی کا مدار صرف اور صرف ایمان پر نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جب تک نیک اعمال ساتھ میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے تب تک آخرت میں کامیابی کی ہم امید نہیں لگا سکتے۔ لہذا کوئی آدمی اس زوم کے اندر ہو کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور جنت تو مومنوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہے، اعمال ہم جیسے بھی کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہم تو کلمہ پڑھے ہیں، ہمارا نام تو مسلمان ہے، لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے بھی، یہ آدمی کی خام خیالی ہے، آدمی کی جو ہے ایک غلط خیال اس کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیں، جنہوں نے خود لوگوں کو ایمان سکھلایا، نبوت کی دعوت انہوں نے ہی دی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ہم دیکھ لیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہی اترتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، غزوات میں انہوں نے شرکت کی، ایمان کی خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود اعمال کی لائن سے ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اعمال میں وہ ایسے تھے کہ رات رات جاگتے، عبادتیں کرتے، مجاہدے کرتے، سادی سے سادی زندگی بسر کرتے، اور اعمال کے اندر ساری امت کو جو ہے انہوں نے ایک نمونہ بن کر دکھلا دیا کہ اعمال اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسے کرو۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف ایمان والے ہیں تو اس ایمان پر ہماری کامیابی کا انحصار یا دار و مدار نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال کا ہونا جنت کے اندر آسانی کے ساتھ جلدی داخلے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی آخرت میں امید لگائے بیٹھے اللہ رب العزت کے فضل کی۔ امید تو ہمیں لگانا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل ہی سے جنت میں داخل کریں گے، لیکن امید پر جو ہے وہ اعمال کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے قیامت میں، کہ شیطان کو بھی یہ امید قیامت میں ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت کی مغفرت آج اتنی جوش میں ہے تو شاید جو ہے وہ آج میری بھی مغفرت ہو جائے، تو شیطان امید بھلے ہی لگا لے گا قیامت کے دن کہ بھئی میری بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس مغفرت کی اور رحمت کی امید پر دنیا میں گناہ کرتے رہنا، نیک اعمال کو چھوڑے رہنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا جو ہے وہ مقولہ فضائل صدقات کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر اتنی امید کر کے مت بیٹھ جانا کہ اعمال کرنا تم چھوڑ دو، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر اپنے دل کے اندر اتنا مت بٹھا لو کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ اور نیک اعمال کرنا چھوڑ دو۔ دونوں چیزیں ہم کو بیلنس میں لے کر چلنا ہے۔ جتنا ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی مغفرت کا، رحمت کی امید ہمارے دلوں میں قائم ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر اور آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تبھی جا کے انسان اعمال کر پاتا ہے۔ ورنہ اگر رحمت کی اور مغفرت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ معاف کر دیں گے، تو پھر آدمی بے باک ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ اگر جذبہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید ہے، جو دل میں آیا کرتے چلے جاؤ، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے معافی کا وعدہ نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک میں مغفرت کرنے والا ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، لیکن مغفرت ان لوگوں کی کروں گا جو اپنے گناہوں سے پہلے توبہ کریں، اگر کافر ہیں کفر سے توبہ کریں، وآمن ایمان لائے، وعمل صالحا نیک اعمال کرے، ثم اهتدى اس ہدایت پر باقی رہے، قائم رہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی بس یوں ہی مغفرت کی امید لگائے اور توبہ نہ کرے، کئی جگہوں پر یہ آیت ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک، سورہ نور کی شروعات میں ہے کہ جو اگر زنا کر لے، گناہ کر لے، یہ کر لے تو ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، لیکن اگر توبہ کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ آج ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم بس مغفرت کی امید لگائے بیٹھے، لیکن مغفرت کے لیے ہم توبہ کا استعمال نہیں کر رہے، گناہ ہم کر رہے ہیں اور امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں معاف کریں گے، لیکن معافی مانگنے پر قبول کریں گے۔ ہم دنیا میں توبہ تو کریں، ہم دنیا میں معافی تو مانگے۔ اس چیز کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی اور مغفرت کی امید تو بہت ہے، لیکن اس مغفرت کی امید پر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو توبہ، دل کی جو ندامت ہے، جو شرمساری ہے، گناہوں کے اوپر افسوس ہے، وہ چیز کا مادہ ہمارے اندر نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گناہ کر لیے تو ان گناہوں پر توبہ و استغفار لازم ہے، تبھی جا کے ہم اس بشارت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور بشارت یہ ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت نے ان کے واسطے ایسے باغ تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایسے باغات ہیں کہ جن باغات کے جو درخت ہیں، ان درختوں کے آس پاس اللہ رب العزت نے نہریں جاری کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان باغات کو پانی پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پانی بھی اگر پہنچانا ہو تو نہروں سے راستہ کاٹ دو، آسانی کے ساتھ میں وہاں پانی پہنچ جائے گا۔ اس میں باغ کے اندر ٹھنڈک بھی قائم ہوتی ہے، اور پینے کے لیے چشمے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسے بنائے ہیں جن کے باغات میں نہریں جاری ہے کہ آدمی کو اگر پھل کھانے کے بعد پانی پینے کی نوبت آئے تو باغ سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہ ہو، اپنے ہی باغ کے اندر نہر جاری ہے جس کے اندر آدمی اپنی پیاس بھی بجھا لے، اپنی بھوک بھی جو ہے وہ مٹا لے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں ایسے باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب ملے گا ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو، جب بھی ان کو جنت میں کھانے کے لیے، جنتیوں کو کوئی پھل کھانے کے لیے ملے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کو کھانے کو ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اسی شکل کے اور پھل دیے جائیں گے، اسی مشابہت کے، اسی شکل و صورت کے اور پھل ان جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جنتی لوگوں کو جب پھل ملے گا کھانے کے لیے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اسی جیسا پھل ملا جو اس سے پہلے ملا تھا۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے مراد لیے کہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے پھلوں کی جو شکل و صورت ہوگی وہ ایک ہی طرح کی بنائی ہوئی ہوگی، لیکن ہر پھل کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ دیکھنے کے اندر محسوس ہوگا کہ سیب ہے تو دوسرا بھی سیب ہی ہے، لیکن اندر سے اس کا رنگ اور ذائقہ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ جنتی جب بھی دیکھیں گے کہ ایک پھل آیا، ہم نے اس کو کھایا، اب یہ چلا گیا، اب جو ہے وہ دوسرا پھل جب آ رہا ہے تو وہ بھی کسی قسم کا ہے، وہ لوگ آپس کے اندر کہیں گے کہ یہ کیا، اب تو ہم نے یہی پھل کھایا تھا، دوبارہ سے وہی کھانے کو ہم کو مل رہا ہے۔ لیکن جب اس کو کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بظاہر دکھنے کے اندر ایک ہے، لیکن اس کی جو ذائقہ ہے اور اس کی جو شکل و صورت اور اس کی جو مٹھاس ہے وہ اس پھل سے جو ہے وہ علیحدہ ہے، بدلی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک اچانک سے ملنے والی خوشی ہوگی کہ وہ آنے والی نعمتوں کے اوپر یہ افسوس کریں گے کہ یہ تو وہی مل گیا جو پہلے تھا، لیکن جب کھائیں گے تو خوشی کے اندر ایک اضافہ ہوگا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے بھلے ہی شکل تو ایک ہی جیسی دی ہے، لیکن اس کا جو رنگ اور ذائقہ ہے اور اس کی جو خوشبو اور مزہ ہے وہ ایک الگ ہے۔ اور دوسرا ایک مطلب مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ دنیا کے پھل، کہ دنیا کے اندر جتنے پھلوں کی قسمیں موجود ہیں، قیامت میں جنت کے اندر اللہ رب العزت اس سے زیادہ قسمیں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، لیکن ان کی شکل و صورت دنیا سے ملتی جلتی ہوگی۔ اب کیلا ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، قیامت کے اندر بھی وہ چیز اس کو ملے گی تو آدمی سوچے گا کہ ارے یہ تو وہی دنیا کا پھل ہے، اب اس کی کیا کوئی ویلیو ہے دنیا کے اندر۔ اب جنت کے اندر بھی وہی اگر کھانے کو ملے، لیکن جنت میں جب آدمی اس چیز کو کھائے گا تو اس کا جو لطف اور مزہ ہوگا وہ دنیا کی جو لذت اور دنیا کا جو مزہ ہے وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا میں اس مزے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے پھل اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو دیں گے تو آدمی ان پھلوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگائے گا کہ یہ تو وہی ہے جو دنیا کے اندر ہم کو ملے تھے، لیکن جب ان کو کھائے گا تب احساس ہوگا کہ ارے دنیا کے بھلے ہی دنیا کے اندر پھلوں کی جو شکل و صورت تھی اس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن رنگ، ان کا مزہ اور ان کی خوشبو یہ جو ہے وہ دنیا سے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مشابہ ان کو پھل دیے جائیں گے۔
یا تو جنت کے مشابہ یا پھر جو ہے وہ دنیا کے مشابہ ان کو ایک ہی طرح کے پھل کے مشابہ یا دنیا کے پھل کے مشابہ ان کو دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی جنت کے اندر جو حوریں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں وہ حوریں ان جنتیوں کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں میں سے انسان کی جس طریقے سے ایک پیٹ کی خواہش ہے، ایک شرمگاہ کی بھی خواہش ہے، اللہ رب العزت نے جب اس چیز کا انتظام آخرت کے اندر فرمایا ہے، پھلوں کا، نہروں کا، باغوں کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا، تو انسان کی جو ایک دوسری ضرورت ہے، جو ایک شہوانی انسان کی ضرورت ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر انتظام فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں انسانوں کو حوریں دیں گے، اور متعدد جو ہے وہ دیں گے، ایک نہیں ملے گی، کئی سارے حوریں ملیں گی۔ اب جس کی جتنی قسمت، جس کے جیسے اعمال، اس حساب سے اللہ رب العزت ان کو وہاں جنت کے اندر حوریں دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی اب آدمی کو اگر یہ ساری نعمتیں مل بھی جائے لیکن ایک دل کے اندر کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اگر یہ نعمتیں چلی گئی تو پھر تو جنت میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے متعلق یہ فرما دیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنت کی نعمتوں میں اور جنت کے ان باغات میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی ان نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ ایک تو ہے نعمت کا مل جانا اور دوسرا ہے نعمت کا ہمیشہ ملنا۔ آج دنیا میں کسی انسان کو اگر کوئی مکان مل جاتا ہے، بھاڑے کے اوپر کتنا بھی اچھا مکان ملے، عمدہ سے عمدہ بنگلہ مل جائے، اور کئی جو ہے وہ ایکڑ کا پلاٹ اس کے اندر ہو، اس کے اندر باغات ہو اور اس کے اندر نہریں ہوں، ساری چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سے اعلیٰ قسم کی اس کو مل جائے، لیکن اگر وہ کرائے کے اوپر اس کو مل رہی ہے تو اس کے اوپر اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن بھلے ہی اپنا گھر چھوٹا گھر ہو لیکن ہمیشہ کے لیے، مرتے دم تک کے لیے، کہ میں مر بھی جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو ملے گا، تو اپنے گھر کی خوشی جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے والا ہو، اس کی خوشی اس کرائے کے جو ہے وہ بنگلے سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے ایک چھوٹے سے فلیٹ کی انسان کے نزدیک۔ تو ہمیشہ رہنے کی کسی چیز کی جو خوشی ہے کہ یہ چیز میرے سے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر خود کا ذاتی مکان بھی اگر کسی انسان کے پاس ہو تو اس کے ساتھ بھی کھٹکا لگائے کہ جب تک زندگی ہے تب تک ہے، مرنے کے بعد بچوں نے بیچ دیا یا کوئی بیماری ایسی آ گئی جس کی وجہ سے بیچنا پڑ جائے، یا کوئی آفت مکان کے اوپر ایسی آ جائے کہ مکان ہی گر کے ختم ہو جائے، زوال کسی بھی شکل کے اندر اس کے اوپر آ سکتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آ گیا کہ بھائی یہ تمہاری انلیگل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے اوپر زوال بہرحال ممکن ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کا جو مکان ہے اور آخرت کے جو باغ ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ان چیزوں کو کبھی زوال نہیں کہ ایک تو ہے نعمت کا ملنا اور ان نعمتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، یہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگر ان ساری نعمتوں کو آخرت کے اندر چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان پر اور اعمال صالحہ پر قائم رہنا ہوگا۔ ابھی رمضان المبارک ختم ہوا، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جتنے اعمال کرتے تھے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم وہ اعمال کرنے والے بنے، اعمال کے اندر ہمارے کمی نہ آئے، بھلے ہی اگر تھوڑی بہت کمی بھی آ رہی ہے لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہو بھلے ہی تھوڑا ہو، ہمیشہ کے لیے ہو بھلے ہی تھوڑا ہو۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم رمضان میں 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر تلاوت کرتے تھے رمضان کے بعد اعمال میں، بھلے ہی ہم 1 رکوع 2 رکوع پڑھ لیں ہر نماز کے بعد یا جو بھی ہمارا معمول ہے، لیکن کم از کم تھوڑا تھوڑا عمل ہم اپنا جاری رکھیں، تھوڑی تھوڑی عبادت ہم اپنی جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوں بھلے ہی کم ہو بھلے ہی تھوڑا ہو۔ اور دوسری چیز رمضان المبارک کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں، حدیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابھی کل عید کے بھی بیان میں اور اس سے پہلے جمعہ کے اندر یہ چیز ذہن سے نکل گئی کہ بھائی شوال کے جو ہے وہ 6 روزے رکھنے ہیں، اس کی بھی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہذا ہم بھی یہ کوشش کریں کہ شوال کے جو ہے وہ 6 روزے ہیں۔ اب اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آدمی عید کے بعد فوراً 2 شوال سے روزے رکھے یا 6 روزے اس کو اگر رکھنے ہیں تو مسلسل رکھے۔ آدمی شوال کے پورے مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کے پورے مہینوں میں سے جو ہے وہ 6 دن روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے کسی بھی دن رکھے، اور مسلسل ایک ساتھ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج ایک رکھ لیا، پھر پیر کے دن رکھ لیے، پھر جمعرات کو رکھ لیے، ایام 20 کے موقع کے اوپر رکھ لیے اور کسی دن کے اندر رکھ لیے، تب بھی جو ہے انشاءاللہ 6 روزہ کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.